بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاست العوام میں سلمان حیدر القادری ٹرسٹ کیس، عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا کے بعد بھی تحریک انصاف مذاکرات کے لیے پر امید ہے اور چاہتی ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ تاہم القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے پر عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے جو رد عمل آیا ہے اس سے بہت تکلیف ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد براہ راست مذاکرات اور بیک ڈور رابطوں اور ملاقاتوں میں خلل آنے کا امکان تک ظاہر کر دیا گیا ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے بعد عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے جو پوسٹ ہوئی تھی اس میں موجودہ دور کا کمپیریزن دراصل یحییٰ خان صاحب کے ماشاءاللہ سے کیا گیا تھا اور ہدایت کی گئی تھی پاکستانیوں کو کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں۔ اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے سخت بیانات سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ مذاکرات بلکہ جو بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات تھے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لاسٹ آلموسٹ 7 ڈیز پہلے چیئرمین پی ٹی آئی اور آرمی چیف کی ہونے والی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی ریلیف کے لیے پر امید تھی اور عمران خان صاحب بھی اسے خوش آئند قرار دے رہے تھے۔ کیا عمران خان صاحب کے حالیہ ٹویٹس کے بعد یہ بیک ڈور رابطے بحال رہیں گے؟ یہ سوال ہے۔ دوسری جانب آئندہ ہفتہ ملکی اور غیر ملکی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ ایک طرف حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے تحریری مطالبات کا جواب دینا ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے اور 21 تاریخ یعنی منگل کا روز بتایا جا رہا ہے، صرف سگنیچر باقی ہے۔ پی ٹی آئی پر امید ہے کہ ہائی کورٹ 1 یا 2 سماعتوں کے بعد احتساب عدالت کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دے گی، یہ پی ٹی آئی کا ماننا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کل یعنی 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے اور ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے غزہ و اسرائیل میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے پاک امریکہ تعلقات کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 190 بلین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اور حکومت تصادم بڑھنے کا امکان ہے، یہ برطانوی جریدہ کہہ رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے ٹرمپ سے پہلے سے ہی یہ امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی توقعات پوری ہوں گی؟ کیا القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں برقرار رہ پائے گا؟ بہت زیادہ قسم کی کچھ اپڈیٹس بھی سامنے آ چکی ہیں اور پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطوں کا کیا مستقبل ہے؟ تمام ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ فیصل چودھری پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، رہنما سینیٹر ناصر بٹ صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، اور شیلا رضا صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق۔ فیصل چودھری صاحب، میں آپ سے ہی سوال کا آغاز کر لیتا ہوں۔ پہلے یہ بتائیے گا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کل یا پرسوں آپ لوگ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ کن گراؤنڈز پہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ کیونکہ آپ لوگ اگر احتساب عدالت کو جو ٹرائل کورٹ تھا اس کو ہی مطمئن نہیں کر پائے کہ عمران خان صاحب بدعنوان نہیں ہیں، عمران خان صاحب کرپٹ پریکٹس نہیں کرتے رہے، تو کس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ کنونس کر لیں گے؟ قانونی بنیادوں پہ جو حقائق میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے نگیٹ کیے ہیں، جو ون سائیڈڈ پریزمپٹری ججمنٹ دیا گیا ہے، اس پہ جو ٹھوس بنیادوں پہ ہمارے حق میں جو معاملات ہیں ان کو پیش کر کے جو پروسیکیوشن ایویڈنس میں لیک ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور قانون کی اپلیکیشن جو ہے غلط طریقے سے جس بھیانک طریقے سے کی گئی ہے اور فلاحی اداروں پہ اور سوشل ورک پہ جو عملہ ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان بنیادوں پہ چیلنج ہوگی۔ اور یہ جو پورا قضیہ ہے، یہ قصہ سٹارٹ ہوتا ہے جب حسن نواز صاحب نے اپنی پراپرٹی مہنگے داموں 9 ارب روپے کا 1 ہائٹ پارک جو ہے اس کو 18 ارب روپے میں ملک ریاض صاحب کے بیٹے احمد علی ریاض ملک کو بیچا، جس پہ سسپیشیس ٹرانزیکشن کی تحقیقات نیشنل کرائم ایجنسی نے شروع کی اور دوران تحقیقات ایسڈ فریز ہوئے اور بعد میں ملک ریاض فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک معاہدے کے تحت یہ ایسڈ فریز جو ہیں یہ آرڈرز واپس ہوئے اور پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض فیملی کو دے دیے گئے، جنہوں نے اس ایگریمنٹ میں جو این سی اے اور ملک ریاض فیملی کے ساتھ ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں اپنی لائبلٹی طے کرنی ہے، تو وہ پیسے جو ہیں وہ وہاں سے پھر اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو جج صاحب نے نظر انداز کیے اور اپنی ججمنٹ میں یہ تمام چیزوں کو اگنور کیا۔ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو ڈاکیومنٹس آنے تھے ان ڈاکیومنٹس کا انتظار کیے بغیر سزا دی گئی اور یہ
کوئی ہمارے لیے سلمان اس طرح کا ججمنٹ نہیں تھا جو ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. ہم تو مہینہ پہلے جو ہے ہمیں پتہ تھا کہ کیا ججمنٹ آنا ہے اور ججمنٹ میں متوقع سزا کیا ہے. ایک بنیادی عوامی سوال کرنا چاہتا ہوں میں ایک بنیادی عوامی سوال کرنا چاہتا ہوں. آج ایک ڈاکومنٹ ریویل ہوا ہے جو میرے سامنے بھی ہے, رائل کورٹ آف جسٹس کا, اور ریویل کرنے والے کوئی اور نہیں ہے جی, نورانی صاحب ہیں, احمد نورانی صاحب ہیں جی امریکہ سے. آپ نے 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں اس کیس کی, 1 سال تک ٹرائل چل سکا. یہ عدالتی حکم مجھے یہ بتائیں یہ آپ لوگ کیوں نہیں سامنے لا سکے برطانیہ کی عدالت کا, جس کا میں صرف پیراگراف نمبر 45 بتاتا ہوں. اس پیراگراف کو بتا رہا ہوں کیونکہ کورٹ ہی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, اور اس لیے بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی گراؤنڈ تصور کی گئی. اس کو گراؤنڈ بناتے ہوئے تمام پریس کانفرنسز اسی کے اوپر ہو رہی ہیں, اسپیشلی حکومت کی طرف سے, حکومتی ترجمانوں کی طرف سے. پیراگراف نمبر 45 میں لکھا ہے اٹ آئیڈینٹیفائڈ دیٹ, یہ برطانوی کورٹ کا حکم ہے, اٹ آئیڈینٹیفائڈ دیٹ the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rise 460 billion Bahria Town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 March 2019. یعنی برطانوی عدالت کے پر یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے ہیں. آپ لوگ یہ احتساب عدالت کو یہ پوائنٹ کیوں نہیں باور کرا سکے؟ میں اس کی لاسٹ لائن پڑھیں, اس کی لاسٹ لائن پڑھیں. As a result of the agreement, the AFOs were subsequently set aside by agreement. یہ لاسٹ لائن. وہ ایگریمنٹ جو ہے جس کا میں نے آپ کو یہ AFO ہوتے ہیں اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز. جی بالکل. اور جو ایگریمنٹ کے تحت جو ملک ریاض فیملی اور NCA کے درمیان ہوا وہ فریزنگ آرڈر جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہوئے. اب اس میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جھوٹا پروپیگنڈا جس کی بنیاد نہیں ہے حکومت کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا, ریاست پاکستان کا پیسہ تھا. اس ججمنٹ کا جو آپ نے پیراگراف پڑھا ہے, بالکل اس پیراگراف کے مطابق وہ پیسے جو ہیں جو وہ کبھی بھی کانفسکیٹ نہیں ہوئے, بالکل کبھی بھی فور فیچر نہیں ہوئے, یعنی برطانوی حکومت نے کبھی بھی ان پیسوں کو ضبط نہیں کیا ہے ہمارے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. تو اگر پاکستانی وہ ضبط ہی نہیں ہوئے پیسے اور پیسے واپس چلے گئے, اس کے ساتھ ساتھ ایک مشرق بینک کی CM میں ہے جو سپریم کورٹ میں مشرق بینک لندن کا ایک بینک ہے جی, تو وہ جو سارے ریکارڈ پہ مشرق بینک کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں وہ اکاؤنٹ جو فریزنگ آرڈر تھے جو سیٹ اسائڈ ہوئے اس ججمنٹ کا بھی حوالہ ہے اور لیٹر کا بھی حوالہ ہے. اچھا جب یہ سپریم کورٹ سر جب برطانوی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ پیسے پاکستان کی سپریم کورٹ میں جمع کرانے ہیں, جب یہ ایک NCA اور ملک ریاض فیملی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی روشنی میں, بتائیے گا یہ عمران خان صاحب نے وہ کون سا بند لفافہ ہے, وہ کون سی چیز تھی جس کے اوپر دستخط کروائے اور کابینہ سے منظوری لی تھی؟ یہ تو معاملہ تو بالکل ادھر کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جی برطانوی عدالت کے حکم پر سپریم کورٹ میں جمع ہوئے پیسے. اس میں جو کیبنٹ کا جو ٹوٹل رول تھا وہ ان کو کہتے ہیں NDA, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس, اور اس میں جو سیکریسی یا ایک کانفیڈینشیلٹی کی ایک کلاز ہوتی ہے. حکومت پاکستان نے اس پیسے کے اوپر یہ کہا تھا کہ 190 ملین کا کیونکہ فارن ریزرو پاکستان میں آ رہا ہے تو یہ اس صورت میں آنا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو وہ ڈسکلوزر کی یہ حکومت بھی پابند ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2022 سے اب تک وہ بند لفافہ اسی لیے نہیں کھولا گیا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی لوگوں کے سامنے لایا گیا اور پروپیگنڈا کی ایک مشینری چلائی گئی. یہ ہم نے ساری معاملات جو ہیں یہ عدالت کے سامنے رکھے, لیکن عدالت ڈٹرمنٹ تھی. عدالت نے یہ لکھا ہے کہ یہ فیصلے یہ دستاویزات ہم نے مانگی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی ہیں. تو جب موصول نہیں ہوئی ہیں تو پھر آپ نے اس پہ کیسے فیصلہ دے دیا؟ ٹھیک ہے. اور میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت یہ اس لیے دستاویزات نہیں آئیں کہ حکومت برطانیہ بھی جو ہے وہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کے تحت باؤنڈ ہے کہ وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دستاویزات ادھر نہیں بھیجی گئی. بہرحال وہ جو لفافہ ہے نہ وہ پیش کیا گیا, نہ ریکارڈ کا حصہ ہے, نہ جج نے دیکھا, نہ پروسیکیوشن نے, نہ ہم نے IO کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے نہ مشرق بینک کی وہ CMA لی,
جو سپریم کورٹ کے اس ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں آرڈر بھی ہوئے. شہزاد اکبر نے خود کو پیش کیا، انہوں نے کہا جی کہ میری آپ سٹیٹمنٹ ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ لے لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی بندر کوٹ چاڑنی تھی، انہوں نے جو سب کے ساتھ چڑھاتے رہے. انہوں نے کہا جی میں ویڈیو لنک میں حاضر ہوں. اور مارک ایلن سیگل کا جو بینظیر بھٹو شہید کے مرڈر کیس میں ہم نے خود ویڈیو ایویڈنس کرایا، بالکل کروایا تھا کمشنر پنڈی کے دفتر میں. بالکل جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی تھی، لیکن شہزاد اکبر کو آفر کے باوجود اس میں شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈیزائنڈ تھا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ سیاسی ہے، یہ قانونی بالکل نہیں ہے. قانونی نہیں ہے. میں ذرا بٹ صاحب کو شامل کرتا ہوں. ان کو مٹھائیاں کھانے کی بڑی جلدی ہے. بٹ صاحب میں آپ کو خود بھی کھلا دیتا ہوں مٹھائیاں. نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ یہ مسئلہ ہے، ٹرائل کورٹ میں مٹھائی کھاتی ہیں، ہائی کورٹ والے وہ اس مٹھائی کو کڑوا کر دیتے ہیں. آپ کو ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ جی عمران خان کے حکم پر سپریم کورٹ میں یہ پیمنٹ کروائی گئی، جو کراچی والی پراپرٹی کے حوالے سے 460 کا جو جرمانہ کیا گیا تھا. سر یہ تو سیدھا سیدھا برطانوی عدالت کے حکم پر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع ہوئے ہیں. یہ تو کیس کہیں کھڑا ہی نہیں ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب نے اتنا ایک غلط بیانی کی ہے کہ میں بیچ میں بولا نہیں. اب فیصل صاحب مجھے 5 منٹ آپ دیں گے؟ میں اس ملک میں رہتا ہوں. یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ پاکستان میں چلتا ہے، اس ملک میں نہیں چلتا. ملک ریاض، آپ پلیز، میں نے آپ کسی بات کا جواب نہیں، کسی بات میں نہیں بولا، آپ سن لیں. اس کے بعد آپ ضرور مجھے بتائیں. یہ جو ملک ریاض ٹائکون ہے، جس کی یہ پراپرٹی تھی 1 ہائٹ پارک، یہ خریدی تھی حسن نواز صاحب سے. ٹھیک ہے. 2018 میں کہ کب عمران خان صاحب کو شوق چڑھا، شہزاد اکبر کو شوق چڑھا کہ جی ملک ریاض ساتھ ملا. یہ تینوں ابھی ملک ریاض بھی، اس نے کہا یہ گھر آپ نے خریدا تھا حسن نواز صاحب سے، یہاں سے لیٹر گئے برطانیہ گورنمنٹ کو 1 2 3 کہ یہ جی جو حسن نواز صاحب نے پراپرٹی بیچی ہے 1 ہائٹ پارک، یہ چیک کریں، یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں. کیونکہ عمران خان کو شوق تھا صبح شام کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں پیسہ باہر چلا گیا، لوگ لے کے چلے گئے ہیں، منی لانڈرنگ ہے. انکوائری شروع ہو گئی. 6 مہینے سال لگے. حسن نواز صاحب کی جو وہ 1 ہائٹ پارک کی NCA نے انکوائری شروع کر دی. نیشنل کرائم ایجنسی ایک ادارہ ہے وہاں کا. ٹھیک ہے. جب وہ انکوائری ساری مکمل ہوئی تو انہوں نے ہر چیز پروف پیش کیا کہ یہ بینک سے لون لیا 60% 70%، باقی انہوں نے کیش دیا. اور یہ جو ٹرانزیکشن یا وہاں کوئی بھی ہوتی ہے وہ سولیسٹر ٹو سولیسٹر ہوتی ہے. یہ گھر میں نہیں بیٹھ کے ایک بندہ کہتا ہے میں نے بیانہ دے دیا تم نے واپس کر دیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بینک سے پیسہ لیا، بینک نے اپنا پیسہ واپس لے لیا. جو حسن نواز صاحب نے 30% اپنا پیسہ دیا تھا ان کو ملا. اور وہ پرائس آپ جب آپ کو گھر خریدتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس کو آپ جب بینک سے لون لیتے ہیں، مارگیج جس کو کہتے ہیں، تو وہ 25 سال کے لیے ہوتی ہے، 20 سال کے لیے ہوتی ہے. اب وہ پراپرٹی اگر آج 10 لاکھ کی ہے، 15 سال بعد وہ 20 لاکھ کی ہوگی. تو حسن نواز صاحب کو جرمانہ نہیں ہوا نا، جرمانہ تو ملک ریاض صاحب کی فیملی کو ہوا. اس تو پوائنٹ کو اب چھوڑ دے نا کہ ملک ریاض صاحب کی فیملی نے پیسہ جو تھا irregular طریقے سے ان کو ٹرانسفر کیا ہے. نہیں سلمان، ان کو بھی جرمانہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک منٹ سنیں نا پلیز. اب کیا ہوا جب انہوں نے کہا جی خریدنے والا کون ہے، وہ آ گیا ملک ریاض فیملی، اس کا بیٹا. انہوں نے کہا جی آپ نے پراپرٹی خریدی ہے، کہاں سے پیسہ لائے ہیں؟ اب ملک ریاض نے کوشش کی کہ وہ وائٹ منی ثابت کرے، نہیں کر سکا. اس نے بتایا میں کیا بزنس کرتا ہوں جی پراپرٹی کا، پاکستان میں ظاہر ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون کاروبار کرتے تھے. اس سے پہلے ملک ریاض کے اوپر ایک جرمانہ ہو چکا تھا، جو ثاقب نثار جو بہت ہی دوست تھا عمران خان کا. ملک ریاض میں اس نے 460 ارب جرمانہ ہوا تھا کہ تمہیں یہ پیسے جمع کرانے ہیں. اب وہ پیسے جو جب وہ پاکستان سے پتہ کیا NCA نے کہ یہ کون ہے ملک ریاض، انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے جس کے سپریم کورٹ جس نے اس کے اوپر جرمانہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی یہ آپ جو وائٹ منی ہے آپ ثابت نہیں کر سکے. تو ملک ریاض نے، وہاں ایک قانون ہے
کہ جو کیس جو ایک دوسرے کے خلاف جو لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ کورٹ ایک دفعہ اجازت دیتی ہے کہ آپ باہر سیٹلمنٹ کر کے ہمیں آ کے بتا دیں کہ آپ آپس میں آپ کے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، سیٹلمنٹ ہو گیا، تو کورٹ اس کیس کو، وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، وہ کبھی باہر نہیں آتا، وہ ختم ہو جائے۔ ملک ریاض نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میری یہ وائٹ منی نہیں ہے۔ این سی اے نے اس کے 3 اکاؤنٹ اور فریز ہوئے تھے، وہ بھی اس میں 140 ملین وہاں پڑا تھا، 50 ملین کا ون ہائٹ جو گھر ہے وہ تھا۔ ملک ریاض نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ میں نے منی لانڈرنگ، میں ثابت نہیں کر سکا کہ وائٹ منی ہے۔ وہ پیسہ اس ملک کا وہ شہری ہوتا ہے نا، اگر ملک ریاض ہندوستان کا شہری ہوتا تو پیسہ ہندوستان میں جاتا۔ ملک ریاض کو واپس لائے نا سر جی، آپ ملک ریاض کو واپس لائے نا سر جی۔ میں لا رہا ہوں، این سی اے نے رابطہ کیا کہ پاکستان گورنمنٹ سے کہ آپ کا ایک شہری ملک ریاض جو پکڑا گیا ہے، اس کی بلیک منی تھی، منی لانڈرنگ سے وہ اس نے پیسہ یو کے میں لے کے آیا تھا، واپس آپ کو بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ پیسہ اگر پتہ چلے، انہوں نے وہ اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا، انہوں نے ملک ریاض سے نہیں سر نہیں، بٹ صاحب میرے پاس ڈاکومنٹس یہ سامنے ہے، برٹش عدالت کے ڈاکومنٹ سامنے ہے۔ برٹش عدالت نے حکم دیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، کیونکہ علی ریاض ملک نے یہ کہا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، پاکستان کے اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سنیں پلیز، کیوں لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جب وہاں منی لانڈرنگ، جب بینک کے وہاں پیسے فریز ہوئے نا، اگر یہ پیسے وائٹ منی ہوتے، وہ ڈی فریز ہو جاتے، وہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، یو کے میں رہتا، ملک ریاض کا وہ پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ پاکستانی بندہ ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ یہ لوٹ کے ادھر لایا ہے، انہوں نے وہ پیسہ واپس ادھر بھیجا۔ اور ایک اور بات، ملک ریاض کا 10 سال کا ویزا تھا، وہ کینسل کیا، بیٹے کا ویزا کینسل کیا، بیوی کا ویزا کینسل کیا۔ ملک ریاض اب آج کے بعد یو کے نہیں جا سکتا، 10 سال کے لیے پابندی ہوگی، اس کو پابند ہو گیا۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، ہو گیا، ٹھیک ہے بٹ صاحب، میں آ جاتا ہوں دوبارہ آپ کے پاکستان تو آ سکتا ہے نا بٹ صاحب، پاکستان لے کے آئے، آپ کو لندن جانا جانے کی کیوں ٹینشن ہے اتنی؟ دیکھیں وہ ملک ریاض اب اشتہاری ہو چکا ہے، شہزاد اکبر اشتہاری ہو چکا ہے، وہ جتنے یہ لوگ تھے نا سب ایبسکانڈر ہیں۔ یہ اس نے جو منی لانڈرنگ کی، انہوں نے عمران خان نے مل کے کیا کیا کہ اس پیسے کے بدلے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے، اور اس سے پھر وہ القادر یونیورسٹی کی زمین لی۔ میں بٹ صاحب آتا ہوں دوبارہ، میں ذرا رسپونڈ لے لوں، پھر میں نے شہلا صاحبہ کے پاس جانا ہے جی۔ مجھے ذرا پلیز فیصل بھائی، ذرا مجھے آپ ذرا رسپونڈ کر دیں۔ یہ تو میرے سامنے عدالتی حکم ہے، اس کے باوجود بٹ صاحب کہہ رہے نہیں یہ معاملہ یہ نہیں، ذرا مجھے سمجھا دیں پلیز، انلائٹن می، کلیکلی سے سمجھا دیجیے گا۔ بٹ صاحب میں لے کے آ رہا ہوں ملک بڑا سمپل سا معاملہ، بٹ صاحب نے پڑھا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بٹ صاحب نے پڑھا، ملک ریاض صاحب ان کے کہنے پہ آتے ہیں، ان کے بڑوں کی بڑے سے ملک ریاض کے اکاؤنٹ پہ پیسے واپس جائیں گے۔ اگر ملک ریاض کے پیسے وہ ٹھیک ہوتے، وہ یو کے میں ہی رہتے، وہ ڈی فریز ہو جاتے۔ ملک ریاض کے لیے پابندی 10 سال کا ویزا نہ کینسل ہوتا، ملک کے پابندی نہ لگتی۔ ملک ریاض نے سینیٹر صاحب، آپ یہ کوئی نواز لیگ کے چمچے کڑچے تھوڑی بیٹھے ہیں جن کو جھوٹ بناتے ہیں، یہ ڈاکیومنٹس ہیں، یہ سلمان صاحب کے پاس ڈاکیومنٹ ہے سر۔ ملک صاحب نے پجوا دو، ملک صاحب نے بلکہ پڑھ کے دس دے۔ میں بتایا تو ہے، میں تو اندسنا ملک صاحب میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ بات ہے سر، ملک صاحب کو تو لانا ہے آپ نے۔ ملک ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں، وہ برطانیہ کیوں نہیں جا سکتا؟ ملک صاحب ہے سپریم کورٹ کے فلانے اکاؤنٹ میں ایگریمنٹ کے تحت جانے تھے، لہٰذا یہ ڈی فریز ہو گئے ہیں، اور ڈی فریز ہو کے یہ اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیونکہ پڑھا نہیں نا، آپ نے بھی واٹس ایپ میسیجز پہ بلٹ پوائنٹ پڑھے ہوئے ہیں۔ پیسہ لندن میں پڑا ہے ملک اپنا چودھری صاحب، تو اگر میں بالکل صاف ہو گیا ہوں تو مجھے پیسے ڈی فریز ہو کے میں ادھر ہی اکاؤنٹ میرا رہے گا۔ اچھا بٹ صاحب، میں ناصر بٹ صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مجھے میں ایک سیکنڈ شہلا صاحبہ میں آپ سے ذرا رسپونڈ لے لیتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا برطانوی عدالت کا فیصلہ، مجھے تو بڑی چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں۔ 45 نمبر والا پوائنٹ بھی بتا دیا کہ برطانوی عدالت کے حکم پر پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے بھیجے گئے، اس کا پاکستان کے کسی حکومت سے یا سیل بند لفافے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیں، آ رہا ہوں نا بٹ صاحب میں آ رہا ہوں، آپ مجھے ذرا بتائیے گا، جب ایسا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہی جمع ہونے تھے، اور اس کی ایک قسط کہا جاتا ہے جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اس وقت بھی جمع ہوئی تھی 2022 مئی 2022 میں ہے، آپ بتائیں کیسے دیکھتی ہیں اس کیس کو؟ ابھی بھی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے جی؟
میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ یہ کہ 1 سال یہ کیس چلا ہے اور اس 1 سال میں دیکھیں میں تو لائر بھی نہیں ہوں نا، اس 1 سال میں کسی وقت بھی ہم نے یہ اعتراض نہیں سنا کہ ان کو جج پہ اعتراض ہو، بلکہ انہوں نے تعریف بھی کی جج کی. ٹھیک ہے. اور اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو بہت زیادہ جو زور ہے وہ چینل پہ دلائل دینے کا ہے. کیا وہاں پہ ان کو دلائل دینے کا موقع نہیں ملا کہ جب وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ریاست پاکستان کا پیسہ تھا، ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ 1 میں اس کو جمع ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ جمع ہونے کے بجائے یہ جو ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جرمانے میں ایڈجسٹ کر دیا گیا، اور پھر 6 دسمبر کو جو ہے وہ رازداری ڈیڈ جو تھی وہ بھی شہزاد اکبر نے سائن کی وغیرہ وغیرہ. تو اب ظاہر ہے کہ میں تو وہی دلائل دوں گی جو کہ میں نے سنے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ جو سارے ان کے وکلا ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا دلائل دیے، کیونکہ ورسز پیپلز پارٹی تو تھا نہیں. اور دوسری بات جو ہے، ایک بات لیکن میں ضرور کہوں گی جو میری نالج میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوشل ورک والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو القادر ٹرسٹ ہے یہ پہلے کے قانون کے مطابق یہ رجسٹرڈ تھا، پھر قانون میں چینجز آئی اور پھر یہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے ابھی، اور دوسری دفعہ جو قانون آیا تھا اس میں اس کو رجسٹرڈ نہیں کرایا گیا. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. باقی جو ہے مجھے تو ایک افسوس ہوا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک وہ پارٹی جس کا لیڈر جو ہے کرپشن سب کو چور ڈاکو کہتے ہوئے آیا تھا، اور جس کے زمانے میں اپنے خود پاکستان انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس میں اوپر گیا، اور وہ خود جو ہے وہ اس طرح کی چیز میں مطلب کرپٹ پریکٹس میں نہیں، وہی تو سمجھ نہیں آ رہی نا شیلا صاحبہ. میں نے تو اس کی کیس کی پروسیڈنگز بھی سنی، میں 100 سماعت تو نہیں، میں نے کم از کم آنکھیں کھول کے ان تمام فیصلے کو بھی سنا. آج میرے سامنے یہ 3 رکنی بینچ ہے جی برطانیہ کا جی، لیڈی جسٹس نکولا ڈیوس، لارڈ جسٹس نیوگی، لارڈ جسٹس سنوڈن، بٹوین ملک ریاض حسین، احمد علی ریاض اینڈ سیکرٹری اسٹیٹ آف دا ہوم ڈپارٹمنٹ. ان کے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے. پاکستان میں یہ بات چل رہی ہے، پریس کانفرنسز کی حد تک تو یہ چل رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کابینہ سے بند لفافے کے اندر دستخط لیے اور پھر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع انہی کی کابینہ سے بات باہر آئی نا، یہ بات تو انہی کی کابینہ سے باہر آئی. انہی کے پرویز خٹک نے بیان دیا، انہی زبیدہ جلال نے دیا، انہی کی جو شیریں مزاری صاحبہ تھیں انہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی. پھر جو ان کے اور یہاں پہ لوگ ہیں وہ اس کیس سے دور رہے ہیں. تو بات صرف جو ہے نا وہ جو افسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب ان کو خود ثابت کرنا ہے اور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں یہ تو ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو ایک صورتحال ہے، مطلب آ رہا ہوں میں آپ کے پاس، کیوں آپ جذباتی ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ سے بڑی باتیں پوچھ لی ہیں. سب کو اس پہ حیرانی ہے کہ این سی اے نے جب یہ نواز شریف کی فیملی کے اس کے خلاف گئے ہیں تو این سی اے نے ان کی بھی پوری تحقیقات کی اور انہیں بری الذمہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو تو کلیئر چٹ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ سے سوال تو میرا بھی ہے نا، میں ایک سوال پاکستان کی میرا بھی ہے، سپریم کورٹ سے اسے اسٹیٹ آف پاکستان کا جی بالکل نہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا اس کو نا، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا انہوں نے تو نہیں کہا نا. پاکستان کی سپریم کورٹ تو جو مرضی کر لے، لیکن جہاں جن کا حکم ہے نا، لیکن انہوں نے تو یہاں پیسہ بھیج دیا. اچھا، میرا ویسے سب سے بڑا سوال جو تھا نا، بات بھی کہی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کا نمبر جو ہے ان کو شہزاد اکبر نے دیا کہ اس اکاؤنٹ نمبر میں بھیجا جائے، یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر 1 سال میں اتنی زیادہ سماعتوں میں آپ ثابت نہیں کر سکے، میرا بھی بالکل، آپ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، آپ ہائی کورٹ میں ثابت کریں. ٹھیک ہے، ایک میں چھوٹی سی بریک لے لوں، لیکن میرا بھی شروع میں ہی سوال یہ تھا کہ بھائی 100 سماعتوں کے بعد آپ یہ ڈاکومنٹ نہیں پروڈیوس کر سکے جو احمد نورانی نے امریکہ سے بیٹھ کے یہ عدالتی حکم سامنے لے کے آ چکے ہیں. یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے
اور یہ ایویڈنس اگر شاید احتساب عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے تو شاید فیصلے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو سکتی تھی. یہی سوال ہوگا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی فیصل چودھری صاحب, بیک ڈور اگر رابطوں کی بات کی جائے تو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب سے, جس کی بعد میں پہلے تردید اور بعد میں تصدیق بھی ہوئی, جیسے عمران خان صاحب نے بھی بہت خوش آئند قرار دیا. لیکن پھر اس کے بعد یہ 190 ملین پاؤنڈ جو بھی کیس ہے اس کا فیصلہ آ گیا, اور پھر خان صاحب کے بڑے گرما گرم ٹویٹ بھی آ گئے, اور جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہو یا بیک ڈور جو مذاکراتی ٹیم ہے, دونوں طرف اس کی تپش کو محسوس کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ موقع تھا عمران خان صاحب کے ان آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کا, جس میں یحییٰ خان دور کا پھر موازنہ, محمود الرحمان رپورٹ آپ دوبارہ پڑھیں, پبلک کو کہا گیا پڑھیں, تھوڑا ویٹ کیا جا سکتا تھا, کیا خیال ہے؟ دیکھیے سر, اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹویٹس بڑے سخت ہیں, تو ان حالات کو یا ان چیزوں کو مد نظر رکھنے پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ زبان بالکل بھی سخت نہیں ہے. آپ نے جو عمران خان صاحب, ان کی فیملی, ان کے ورکرز, ان کے کارکنان, ان کے فیمیل ورکرز, ان کے گھر والوں, ان کے بچوں تک کا وقار مجروح کیا ہے. آپ نے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, اور آپ نے 14 بندے گولیاں مار کے شہید کر دیے ہیں. آپ نے ان کا الیکشن چھین لیا ہے, آپ نے ان کا لیجیٹمیٹ مینڈیٹ جو ہے سبورٹ کیا ہے, آپ نے ان کے ہیومن رائٹس وائلیشن کی پٹیشنز کو نہیں لگنے دیا ہے, آپ نے ان کے سرکردہ رہنماؤں کو مار مار کے یا پارٹی چڑھوا دی, اور جنہوں نے نہیں چھوڑی ان کو آپ نے جیلوں میں 1.5 سال سے رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر آپ ظلم کی داستان دیکھیں تو عمران صاحب کی زبان قطعی طور پہ سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سخت زبان استعمال ہو سکتی تھی. اگر مذاکرات کرنے والوں کو ان کی تپش زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو وہ ذرا ان حالات کی, ان واقعات کی, اس ظلم کی, اس جبر کی اور ریاستی جبر کی فسطائیت کی تپش بھی محسوس کریں جس کا پی ٹی آئی شکار ہے. لہٰذا یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے کارکنان کو اٹھائیں, ان کو غائب کریں, 25 30 دن رکھنے کے بعد جب ہم لسٹیں پرووائڈ کریں تو ان کو آپ پیش کرنا شروع کر دیں. میں خود لوگوں سے ملا ہوں سر, جن کو مار مار کے 25 دن ٹھیک ہے, محمد سے تعلق رکھنے والا فتح اللہ غریب مزدور پنڈی سے پکڑا, اس کو پی ٹی آئی بنا کے 9 مقدمات میں. اچھا پھر بھائی کوئی آنسر کر دیں, آپ عمران خان صاحب سے ریگولر ملتے ہیں, کیا آپ کو کبھی عمران خان صاحب نے کہا یا آپ کو ایسا لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ یہ والے ٹویٹ نہ کریں, سخت بیانات نہ دیں, کوئی خبریں ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے کوئی پیغام شیغام بھی بھجوایا گیا ہے عمران خان صاحب کو؟ ذرا آپ بتائیں, کوئی ایسا اسٹیبلشمنٹ نے بھی پیغام بھجوایا تھا ویسے؟ دیکھیے میں اس پیغام کی تردید یا تصدیق تو نہیں کروں گا, لیکن گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا سٹاف جو ہے وہ جیل میں رکھ کے, اگر آپ نے 1.5 سال ان کو جیل میں بھی رکھا ہوا ہے, جھوٹے مقدمات, جس دن آخری کیس میں ضمانت ہوئی رات کو آپ نے ایک فریولس کیس ان کے اوپر ڈالا, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو 100 سے زائد مقدمات میں جیل کے اندر رہتے ہوئے ملوث کیا, تو آپ یہ کہیں کہ وہ بات بھی نہ کریں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ گردن پہ گھٹنا رکھیں اور آپ کہیں کہ اگلا جو ہے وہ بات بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, بات تو ہوگی سر, سب باتیں ہوگی, ٹھیک ہے, موازنہ بھی ہوگا اور سننا پڑے گا. بٹ صاحب ویسے زیادتی ہے نا, آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, بٹ صاحب فرنٹ ڈور بھی, بیک ڈور بھی, اور ساتھ ساتھ آپ بندے کو 14 سال سزا بھی دے دیں اور اس کی بیگم کو بھی 7 سال سزا دے دیں جو کہ کابینہ کا حصہ بھی نہ ہو, اور پھر آپ کہیں تم نے سخت بات بھی نہیں کرنی. یہ تو عام آدمی بلبلا اٹھتا ہے. عمران خان صاحب کو اب چپ کرانا چاہتے ہیں سر؟ دیکھیں, مجھے یہ یاد کریں فیصل چودھری صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب 2018 کے بعد ہوا اس رجیم نے کیا, میاں صاحب تو اپنی وائف سے, آپ دیکھیں ان کے والد صاحب جب فوت ہوئے وہ ان کے ساتھ پاکستان نہیں آ سکے, جو میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی وائف تھی وہ جی ٹی روڈ نکل آئے تھے, مجھے کیوں نکالا. ان کو بتاتے ہیں آپ اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا عمران کے ساتھ جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. ان کی جو بیٹی کو مریم نواز شریف کو جیل میں تھے تو ان کے سامنے گرفتار کر کے لے گئے. میاں صاحب تو اپنے
والد کا جنازہ پڑھنے پاکستان نہیں آ سکے. جب ان کی وائف قوم میں تھی تو جیل میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں جیلر کے پاس گیا کہ یار میری بات کرا دو میرے بیٹے سے, تو اس نے کہا کہ آپ کے اس ویک کے منٹ ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا یار میں اپنے فون بٹ صاحب زمان پارک میں بھی یہی ہوا ہے نا, بٹ صاحب کچھ مختلف نہیں ہوا, زمان پارک میں بھی یہی ہوا ہے. عمران خان صاحب کی بیگم کو بھی جیل ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی جیل میں بھیجا ہے. یہ سب چیزیں برابر ہوئی ہیں, کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے سر. نہیں, ان کو بڑی فکر ہے. میں ان کو بتاؤں کہ وہ بھی یاد کریں میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں. اس کو ہم نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کریں, ہم نے کہا تھا کہ جا کے فورسز پہ حملہ کریں, ہم نے کہا تھا 26 دسمبر کو جا کے کہ اپنی کیا کہتے ہیں جس جگہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں تھی, کورٹ نے آپ کو منع کیا تھا, آپ نے وہاں جا کے گولیاں چلائیں, رینجر والوں کو مارا, پولیس والے قتل کیے, رینجر والے قتل کیے. ہم نے کہا یہ کام عمران خان نے کیا. ابھی جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, جب وہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے تھے تو اصل ماسٹر مائنڈ تو جیل میں بیٹھا ہے. دوسری بات یہ بار بار کہتے ہیں جو 190 ملین کا کیس ہے نا, آپ پلیز اگر وہ ٹھیک پیسے ہوتے اس کے ملک ریاض کے تو وہ پیسے لندن میں ہی رہتے. ملک ریاض اچھا مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. بٹ صاحب میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا, میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں سامنے رکھی ہے نا, اب میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کوئی فیصلہ کرے تو کرے. آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے کہا کہ یہ کبھی بھی پی ٹی آئی والے یہ عمران خان لکھ کے اپنے مطالبات نہیں دیں گے, چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے نہیں دیں گے. اب انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دے دیا ہے, تو سر آپ بنائیں گے جوڈیشل کمیشن ہم 9 مئی اور 26 نومبر پر؟ دیکھیں جو انہوں نے جو ڈیمانڈ لکھ کے دیے چارٹر آف ڈیمانڈ, اس کے لیے ایک مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں کاف لیگ ہے, اس میں 7 جماعتیں جو شامل ہیں. انہوں نے جو مطالبات دیے ہیں وہ جا کے اپنے لیڈران سے وہ بات کریں گے, وہ 7 دن بعد اس کا جواب ان کو مل جائے گا. لیکن اگر وہ سارے مان گئے تو اس پہ جس طرح کی دیکھیں اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن سے بات کرے. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, سنسیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے. لیکن عمران خان یو ٹرن لینے والا آدمی, ابھی آپ شروع ہو گیا, وہ ایسے ہی کرے گا. وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے سزا نہ ہو, کیوں نہ ہو بھائی, یہ فیصلہ مطلب وہ ڈیل نہیں چاہ رہا نا سر, تبھی تو اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں. سنیں پلیز, اس کی منی لانڈرنگ ہے, ثابت ہوئی ہے, پیسہ سٹیٹ بینک میں آنا تھا. ان سے پوچھیں کس نے آپ کو کہا کہ آپ نے اس کے جرمانے میں جمع کرایا ہے. یہ سزا تو اس کی ہوگی. سپریم کورٹ نے وہ پیسہ واپس پھر اپنا اسٹیٹ بینک میں جمع کرایا, جرم تو اس نے کر دیا. القادر یونیورسٹی یہ اسی سلسلے میں اس کو ملی, اس کے بدلے اس نے جو 400 جو زمین لی ہے 400 کنال, اور مجھے بتائیں بشرا بی بی 45-46 کروڑ کی وہ زمین ہے. فرح گوگی کو کس نے منگایا ہے؟ اچھا بٹ صاحب میں آتا ہوں, بٹ صاحب میں آتا ہوں. چلا رضا صاحبہ آپ بتائیں, پیپلز پارٹی کو ہے بٹ صاحب جو پیچھے سے کہہ دیتے ہیں اٹھو اٹ کہہ دیتے ہیں. اچھا یہاں سے یہ پوچھئے گا پیپلز پارٹی والوں سے کہ ملک ریاض صاحب کا یہ سودا جو ہے منی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, یہ کیا تھا؟ جرمانہ سپریم کورٹ نے تو اس پہ کیا تھا. وہ جو منی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو انہوں نے کم نیکوں پہ زمین بیچی تھی, یہ کیا فراڈ ہے, یہ کیا چکر ہے جی؟ اچھا میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. فیصل بھائی میں پوچھ لیتا ہوں, یہ سوال پوچھ لیتا ہوں, میں بالکل پوچھ لیتا ہوں. بٹ صاحب ایک منٹ ویٹ کر لیں, بٹ صاحب ویٹ کر لیں, وہاں پہ جو میں آتا ہوں. بٹ صاحب کو بہت زور سے آئی ہوئی ہے, بٹ صاحب نہیں بیچارے کر سکتے. بٹ صاحب کا کیس اڑ گیا ہے, اور بٹ صاحب کا وہ میٹنگ کے بعد بٹ صاحب کا جو ہے نا وہ جذبات بہت آئے ہوئے ہیں. بٹ صاحب ایک منٹ رک جائے ذرا, بٹ صاحب میں آگے آ رہا ہوں آپ کے پاس. چلا رضا صاحب مجھے آپ جواب دے دیں, پیپلز پارٹی کو کیا تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطوں سے متعلق؟ اگر ہیں تو کیوں ہیں یہ بتائیے گا. یہ بیک ڈور رابطے, شکر ہے میری باری آئی ہے, دونوں ان کو سمجھ اس میں پاؤں پکڑے ہیں تو مجھے معافی دے دو, آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے, اور میں تو یہ بھی کافی پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ ڈائیلاگ اگر یہ والے ڈائیلاگ بھی ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوشش کی جائے. اب رہی بات تحفظات کی, تو دیکھیں جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی تھے تو ہم اس وقت بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں. اب
सीधी सी एक बात समझ में नहीं आती कि आप खुद ही कहते थे मैंने डायलॉग खत्म कर दिए, मुझे किसी से डायलॉग नहीं करने, कुछ नहीं करना। किसी ने आपसे नहीं कहा, आपने खुद ही कमेटी बना दी। ठीक है। फिर आपने कहा डायलॉग हमसे कोई कर ले, हमारी एक मिनट, हमसे कोई डायलॉग कर ले, हमने कमेटी बना दी है। फिर बस ठीक है, हो गए डायलॉग शुरू। अब असल बात जो है वो ये है कि आपसे डायलॉग हो रहा है, अच्छा केसेस आपके अदालत में चल रहे हैं, लेकिन आप असेंबली में डायलॉग सेशन के वक्त आप कह रहे हैं रिहा करो, और असेंबली में भी परेशानियां कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल है कि अब आप खुद ही कह रहे थे कि हमारे दो तरह की बातें एक साथ आई। एक दिन बैरिस्टर गौहर ने तो सिरे से इनकार कर दिया, ठीक है, फिर कहा कि नहीं हमारे हुए हैं डायलॉग और बहुत सारी बातें हुई हैं। फिर उसके बाद जो है वो मैंने प्रोग्राम देखा उनका जियो पे, तो उन्होंने क्यों बेची थी? अच्छा चुप तो हो जाओ ना, दूसरों को बात करने दो। अच्छा मैं पूछ लेता सर फ्रॉड ये क्यों किया था? जियो के ऊपर जब प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ बैरिस्टर गौहर ने कहा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मुझे अपनी बात करने दो। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने, आपको स्पीकर थोड़ी लगी हुई है यहाँ पे, मैं भी सुन रहा और आप भी जो है वो प्रोग्राम जो है कंडक्ट नहीं कर रहे कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। आपने तो नहीं किया अपना सवाल, मुझसे सवाल तो सलमान ने करना है, और सलमान ने जो मुझसे सवाल किया है मैं उसका जवाब दे रही हूँ, लेकिन आप बीच बीच में जो है वो इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं और है ना ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि अभी तक तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपने जो है इन मुज़ाकरात के बारे में बात क्या करनी है। बैरिस्टर गौहर एक दिन कहते हैं कि हमारे नहीं मुज़ाकरात हो रहे, फिर कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हुए, उसमें काफी बात हुई, फिर उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है, और फिर जियो पे उन्होंने कहा सलमान हैदर आप इनसे खामोश कराएंगे। अदालत में तो बोले नहीं, यहाँ बोल रहे हैं, अदालत में तो बोले नहीं, अपने लीडर को सजा करा दी, यहाँ बोल रहे हैं। उसके पैसों के एवज जो है, आप पहले बताइए दलीलें आपने टीवी पे क्यों दी, वहाँ क्यों नहीं दी? फैसल भाई एक मिनट, ये मुबैना तौर पे इल्जाम है, खुदा के लिए इसकी सफाई दें, फिलासफर ना बने। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मुझे सलमान हैदर ने सवाल किया है, उसका जवाब दें, सलमान हैदर ने सवाल किया है, उसी का जवाब दें। मैं पूछता हूँ ना, तो सलमान हैदर का जवाब दूंगी, आपका थोड़ी दूंगी। आप जाके अदालत में जवाब दें जो आप तरह डीले मार के मुकदमे खराब तो खत्म नहीं होते ना, करना चाह रहे हैं, ये जवाब देने पड़ेंगे, ये जवाब तो देना पड़ेगा। सलमान जब तक मुझसे सवाल नहीं करेगा मैं नहीं जवाब दूंगा। मैं तो पूछूंगा भाई एक मिनट सब्र तो कर ले। जब सलमान जवाब सवाल करेगा मैं दूंगी, आप थोड़ी प्रेग्नेंट कर रहे हैं। आपको तो दलीलें देनी थी कोर्ट में, वहाँ पे आप अंडा बटा अंडा हो गए, अंडा बटा अंडा, बिलावल हाउस लाहौर वाला अंडा हो गए। की डील किसने बनाई थी? मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये तो दे दिया, 460 है, मैं आप उसका जवाब दे देंगे। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये बोल रहे हैं। एक सेकंड उनको सवाल तो कर रहे, मैं सवाल कर रहा हूँ, पैसा मैं सवाल कर रहा हूँ, खामोश हो जाए। ये पूछे ना, इस तरह से थोड़ी मजाक मैं कर रहा हूँ सवाल। सलमान हैदर इनके पास दलील नहीं है, इसलिए प्रोग्राम में गंद कर रहे हैं, कोर्ट में गंद नहीं कर सके ये, और वहाँ पे इनको सजा हो गई है, यहाँ पे गंद कर रहे हैं। इनके जवाब पास चाहिए हैं भाई। आप इस प्रोग्राम के एंकर लगे हुए, आप के एंकर लगे हुए यार। एक सेकंड जरा फैसल भाई, मेरे लीडरशिप की करप्शन के ऊपर तो आपको हसरत ही रहेगी। फैसल भाई आपकी करप्शन तो हर तरह से साबित हुई। वो आपकी तो खातून भी इस वक्त 5 कैरेट का हीरा लेके अंदर है, गाड़ियां निकाल के ले गए आपके 5 कैरेट का हीरा लेके वो अंदर है, वो तोशाखाना से कलम बेच दिए, वो इतने में तो आईफोन अगर आप खामोश हो जाए तो सलमान सवाल लेके वापस आ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम है शाहबाज साहबा। मैंने ब्रेक में फैसल चौधरी साहब कुछ खामोश करा दिया। चले पहले उनकी ज़रा तसल्ली कर लें कि उन्होंने फिर बोलना है और इंटरप्ट कर देना है। ये मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला मामला था जिस पर 460 अरब रुपए जुर्माना किया गया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मलिक रियाज साहब को, जो इसकी बिना पर फिर ये एडजस्टमेंट और ये NCA वगैरह ये तमाम मामला चल रहे हैं। वो उसका क्या बना, वो इतने सस्ते दामों क्यों बेची गई, ये सवाल है। फैसल भाई मैंने पूछ लिया सवाल, अब आप आराम से बैठिएगा
اور پھر بتائیے گا اچھا اگر فیصل، ہاں سب سے پہلے میں فیصل کو کہوں کہ بھائی دیکھو دلیلیں تو تم نے کورٹ میں دینی تھی نا. ٹھیک ہے کورٹ میں آپ انڈا اور ٹی وی چینل پہ بھرنا ایسے نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے اپنی بات کنٹینیو کروں گی ٹھیک ہے. کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کی خواہش پہ شروع ہوئے. اچھا. اور ان کی خواہش پہ ہی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو نہیں، میں اس کا بھی جواب دے رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں بعد میں ٹی وی پہ دلیلیں نہیں دوں گی. اچھا مجھے جواب دے دیں، میں نے کلوزنگ کی طرف بھی تو جانا ہے نا، میرے سوالوں کا جواب دے دیں. دیکھیے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو معاملہ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جب بھی آپ اس پہ کوئی کورٹ میں جائے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا. اور بہت دفعہ سی ایم سندھ کو بہت سارے معاملات میں کھینچا گیا اور ماشاءاللہ کلین چٹ انہیں ملی، اور یہاں تک کہ صدر پاکستان کے کیس کو بھی نیب عدالت میں سندھ میں نہیں چلنے دیا، گھسیٹ کے وہاں بلایا گیا. لیکن الحمدللہ مطمئن رہے. آپ اس کو کورٹ میں لائیں. فیصل چودھری صاحب اپنے بہترین دلائل کے ساتھ سندھ گورنمنٹ پہ چلے آپ بتا چلیں وہ آپ دلائل دے دیں گے. مجھے پتا ہے مذاکراتی ٹیم میں پیپلز پارٹی ہے، 2 مطالبات کر دی ہے نا پی ٹی آئی نے، تو آپ سمجھتی ہیں مطالبات دونوں جائز ہیں؟ 9 مئی 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن. مطالبات تو کوئی بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امین گنڈاپور نے خود اقرار کیا اور بانی پی ٹی آئی نے بھی اقرار کیا کہ جب بھی مجھے اٹیک کریں گے ایسا ہوگا، اور اچھا وہ کیا. اور انہوں نے بھی کہا ہمارے لوگوں سے غلطی ہو گئی. تو اب جو ہے یہ 9 مئی یہ جو ان کو سزا آئی ہے، یہ اریسٹ ہونے سے تو بہت بڑی کارروائی ہے. اس پہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس پہ کوئی ہدایت نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں تھا. اور جہاں تک 26 نومبر کی بات ہے تو 26 نومبر کو ابھی بھی جو انہوں نے ڈیمانڈز دی ہیں اس میں نہ زخمیوں کے نام ہے، نہ جن لوگوں کو 276 سے 13 پہ آ جائے. میرے پاس بھی پہنچ گئی وہ لسٹ. فیصل چودھری صاحب مجھے کوئی رسپانس کر دیں گے پلیز. اور کہہ کے جو انہوں نے کیا ہے کہ گولی کیوں چلائی، تو وہ ایک کا بھی نقصان نہیں شیلا صاحب، ایک کا بھی نقصان بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے. ہم نہیں کہہ سکتے بس ہم اس سے زیادہ نہ مذاق نہ ہی اڑائیں. میں تو جان کے ایک آدمی کے جان کا مطلب پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. میں ذرا فیصل سے سوال کر لوں. فیصل بھائی یہ کہ جیسے ان کی ڈیمانڈ آئے گی اس حساب سے تمام پولیٹیکل پارٹی دیکھ لیتے ہیں. ابھی 3 دن تو رہ گئے ہیں، جواب آنے والا ہے. جواب آنے. فیصل چودھری صاحب کل ڈونلڈ ٹرمپ سے حلف اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی کیا توقعات ہیں؟ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ سکتا ہے؟ سنا ہے بھائی علی امین گنڈاپور، عارف الوی، قاسم سوری وغیرہ تمام رہنماؤں کو انوائٹ بھی کیا ہے. جی دیکھیے میں تو آئی ڈو ناٹ ہینڈل دا انویٹیشن سیکشن، تو مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو آپ آفیشیل اسپوکس پرسن سے پوچھ لیں. ہماری توقعات جو ہیں، ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمن سے ہم امپارشیلٹی کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم جیسا کہ بائیڈن ایڈمن جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک محاذ بنائے ہوئے تھے، اور ڈونلڈ لو جیسے لوگ انہوں نے لگائے ہوئے تھے جو کہ اب ریموو ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ ایک پرسنل ایجنڈا کے تحت وہ جنرل باجوہ اور حسین خانی کے تھرو جو ایک پروپیگنڈا کی گئی، تو عمران خان اور ان کی حکومت کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جو سارا معاملہ ہوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ٹرمپ ایڈمن ہے وہ امپارشل رہے گی. فیصلے تو یہیں پہ ہونے ہیں سلمان صاحب، وہ تو ادھر ہی پاکستان میں ہونے ہیں، ایشو ادھر کا ہی ہے، تو یہیں پہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے. فیصل چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے جو سوال کر رہا تھا وہ میں کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں دے دیتا ہوں. شیلا رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن اصل اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسا انتہائی جملہ یا اسٹیٹمنٹ یا ٹویٹ کہہ دی تو سوال یہ ہوگا کہ کیا ہماری حکومت انہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہے گی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.